کے چینل کے اوپر بیٹھ کر اپنے جو اس نے سامنے بٹھائے ہوئے چند لوگوں کے سامنے یہ بیٹھ کر اور یوٹیوب پر دیکھنے والے اپنے سامعین و ناظرین کو یہ تاثر دینا چاہتا ہے کہ وہ جو بات کہہ رہا ہے وہ سچی ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ وہ کی ہوئی باتیں اکثر و بیشتر جھوٹ پر مبنی ہوتی ہیں۔ یہی وجہ تھی کہ جب مفتی طارق مسعود صاحب کے ایڈمن نے جب یہاں رابطہ کیا تو انہوں نے آگے سے جواب دیا کہ جی ہم مکمل کلپ بنائیں گے، اس کے بعد پھر ہم آپ سے اس چیز پر بات کریں گے۔ اور پھر اب جب مکمل کلپ جب انجینئر مرزا صاحب نے بنایا تو انہوں نے بات وہی کر دی۔ اب میں کہتا ہوں کہ جی میں اپنے سیدھے ہاتھ سے اپنا کان پکڑتا ہوں، اور میں نے اپنا سیدھا ہاتھ اٹھایا اور میں نے کان پکڑ لیا، اس میں تو بالکل کوئی پریشانی کی بات نہیں ہوئی۔ لیکن میں کہتا ہوں جی میں نے جو ہے نا اپنا الٹا کان پکڑنا ہے، لیکن یہاں سے نہیں پکڑنا بلکہ یہاں سے ہاتھ گھما کے اور یہاں سے میں نے پکڑنا ہے۔ تو بات وہی ہے کہ انجینئر سامنے بیٹھ کر، میں نے آپ حضرات سے کہا تھا کہ مفتی طارق مسعود صاحب تو دور کی بات ہے، ایک عام فاضل نوجوان علماء دیوبند کا اس کے سامنے بھی یہ شخص نہیں بیٹھ سکتا، یہ کبھی بھی ان کے سامنے بیٹھ کر بات چیت نہیں کر سکتا۔ لیکن جب مفتی طارق مسعود صاحب نے بھی ان کے مناظرے کو چیلنج کو ایکسیپٹ کیا اور انہوں نے جو ہے نا یہ اپنا بیان دیا کہ جی ہم ان سے رابطے میں ہیں، لیکن فی الحال انہوں نے اپنا کلپ جاری نہیں کیا، جیسے ہی کلپ جاری کریں گے تو ہم ان سے بات کریں گے۔ جب اب یہ کلپ جاری کرتے ہیں تو اب کہہ رہے ہیں جی جو میں نے چیلنجز دیے تھے، جو میں نے یہ کہا تھا کہ جو تم علماء دیوبند کی باتوں میں یہ لکھا ہوا ہے تم اس کو ثابت کر کے دے دو، تم یہ احادیث بیان کرتے ہو تم یہ حدیث ثابت کر کے دے دو، تم یہ بات کرتے ہو تم اسے فلاں کتاب کے اندر دکھا دو، تم یہ حدیث بیان کرتے ہو حدیث کی کتب میں سے کسی ایک کتب کے اندر یہ حدیث دکھا دو، میں مان جاؤں گا۔ میں تمہیں چیلنج کرتا ہوں قیامت کی صبح تک تم علماء دیوبند میں سے کوئی شخص بھی یہ حدیث کی کتب میں نہیں دکھا سکتا، تم علماء دیوبند میں سے کوئی ایک شخص بھی میرے اس چیلنج کو قبول نہیں کر سکتا، تم علماء دیوبند میں سے کوئی ایک فرد بھی میرے سامنے نہیں بیٹھ سکتا، تم علماء دیوبند میں سے کوئی ایک شخص بھی میرے ساتھ مناظرہ نہیں کر سکتا۔ بات یہاں ختم نہیں کرتا، پھر یہ علماء بریلویت کو چیلنج کرتا ہے اور ان سے کہتا ہے کہ جی تم لوگ جو بزرگوں کے واقعات بیان کرتے ہو، تم لوگ جو فضائل بیان کرتے ہو، تم لوگ میرے سامنے بیٹھ جاؤ، مجھے کوئی ایک فضائل جو ہے وہ ثابت کر کے دکھلا دو، مجھے کتب کے اندر دکھلا دو۔ بات یہیں پر ختم نہیں کرتا، پھر یہ علماء اہل حدیث سے چیلنج کرتا ہے، انہیں مناظرے کی بات کرتا ہے، انہیں یہ چیلنج دیتا ہے کہ قیامت کی صبح تک تم یہ چیزیں مجھے دکھلا دو، میں تمہیں مان جاؤں گا۔ چیلنج بھی دیتا ہے، ایکسیپٹ نہیں کرتا۔ جب آگے سے رابطے ہوتے ہیں پیچھے ہٹ جاتا ہے، کوئی جواب نہیں دیتا اور پھر آگے سے کہتا ہے میں تو ان کی بات کا جواب ہی نہیں دینا چاہتا۔ جناب یا تو آپ یہ کہا کریں کہ فلاں شخص جو ہے صرف وہ میرے چیلنج کو قبول کرے، یا تو آپ یہ کہا کریں کہ علماء دیوبند کے مدارس کے بڑے بڑے اکابرین صرف وہ میری بات کا جواب دیں، یا تو آپ یہ کہا کریں جب آپ چیلنج دیتے ہیں یہ الفاظ کہا کریں کہ فلاں مفتی صاحب، فلاں عالم دین، فلاں ڈاکٹر صاحب، فلاں جو ہے مناظر اسلام وہ میری بات کا جواب دے، وہ میرے ساتھ مناظرہ کرے، وہ میرے چیلنج کو قبول کرے، وہ میری بات کا جواب دے۔ لیکن جب آپ مطلقاً یہ کہہ دیتے ہیں کہ جی یہ دیوبندی یہ بات کہتے ہیں، کوئی جی دیوبندی میرے سامنے بیٹھ کر یا میری اس بات کا جواب دے دے، قیامت کی صبح تک تمہارے پاس وقت ہے، تو پھر اس جواب کو دینے کے لیے یہ بندہ حقیر بھی آ سکتا ہے، ایک فاضل نوجوان بھی آ سکتا ہے، مسجد کا امام بھی آ سکتا ہے، مسجد کا خطیب بھی آ سکتا ہے، مدارس کے طلباء بھی آ سکتے ہیں، مدارس کے اساتذہ بھی آ سکتے ہیں، ناظمین بھی آ سکتے ہیں، محتممین بھی آ سکتے ہیں، اکابرین بھی آ سکتے ہیں، خدام بھی آ سکتے ہیں۔ ایک عام شخص علماء دیوبند کا خادم بھی آپ کے چیلنج کو پورا کرنے کے لیے آپ کے سامنے آ سکتا ہے۔ پھر یہ نہ کیا کریں، پھر منہ نہ موڑا کریں جب آپ کے دفتر میں آپ کے پاس گاڑی پر شخص آ جاتے ہیں، پھر آپ لوگ کہہ دیتے ہیں جی آپ لوگوں سے تو ہم بات نہیں کریں گے۔ جناب اگر آپ اس طریقے سے بات نہیں کرتے تو چیلنج بھی ذرا غور کے ساتھ اور سوچ سمجھ کر دیا کریں۔ اس مرتبہ بھی مفتی طارق مسعود کو چیلنج دے کر آپ پھنس چکے ہیں، آپ کی نیندیں حرام ہو چکی ہیں، آپ کا کھانا پینا بند ہو چکا ہے، کھانے میں ذائقہ نہیں آتا، پینے کے اندر آپ کو ٹھنڈک محسوس نہیں ہوتی، نیند کے اندر راحت نہیں آتی، خوابوں میں مفتی طارق مسعود آ جاتا ہے اور آپ کو ڈر لگتا ہے کہیں میرے یہ شوشہ، میرے جو ہے یہ جو میں نے اتنی بڑی بڑی باتیں چھوڑی ہوئی ہیں، کہیں مفتی طارق مسعود یہاں آ کر یوٹیوب کے اوپر
लाइव बैठकर मुझे जलील और रुसवा न कर दे, कहीं मुझे माफ़ी ना मांगनी पड़ जाए, कहीं मुझे अपनी बातों से रुजू न करना पड़ जाए, कहीं मुझे इनके सामने जलील और रुसवा ना होना पड़ जाए। अब आप जो है वो अपनी बातों से मुकरने लग गए हैं, अब आप शराइत लगाने लग गए हैं। जनाब, अगर बात होगी तो अलल मुफन्नत अलल मुहन्नत पर बात होगी, अगर बात होगी इस चीज़ पर बात होगी, अगर बात होगी इन 3 अकाइद पर बात होगी। जनाब, आपने चैलेंजेस तो हज़ारों दिए हुए हैं, आपने हज़ारों उलमाए देवबंद पर उंगलियां उठाई हैं, आपने हज़ारों हदीस जो उलमाए देवबंद पेश करते हैं फ़ज़ाइल की बुनियाद पर पेश करते हैं, सही अहादीस पेश करते हैं, आपने तो हर चीज़ पर एतराज़ात उठाए हैं, हर चीज़ पर चैलेंज दिया है। तो अब आप जब मनाज़रे के लिए बैठ रहे हैं तो दिल को बड़ा कीजिए, अपने दिल को बड़ा कीजिए और हर जो है वो चैलेंज का जवाब दीजिए। इंशाअल्लाह उलमाए देवबंद में से मुफ्ती तारिक मसूद साहब आपके सामने आएंगे, आपके सामने बैठेंगे। लेकिन मैं अब भी अपने नाज़रीन को ये कह दूं कि ये शख्स जो है दोबारा कल्टी मारेगा, दोबारा जो है अपनी बात से मुकरेगा और ये फिर कोई नई शराइत लाएगा, ताकि इन शराइत के चक्कर में मुफ्ती तारिक मसूद साहब यहाँ तशरीफ़ ना लाएँ। मेरे भाई और दोस्तों, अभी मैं आप हजरात को मुफ्ती तारिक मसूद साहब की ये वीडियो भी दिखला देता हूँ, जिसके अंदर आप गौर व खोज के साथ सुन लीजिएगा कि यहाँ पर यूट्यूब पर बैठकर दूसरों के सामने क़यामत की सुबह तक के मनाज़रे के चैलेंजेस देता है, और जब बात मुफ्ती तारिक मसूद साहब तक पहुंचती है तो अब व्हाट्सएप पर राब्ते करके अब मिन्नत समाजत करते हैं कि जी आप यूं कर लीजिए, आप यूं कर लीजिए। जनाब, अगर आप यूट्यूब पर बैठकर हमारे साथ तू तना की ज़बान इस्तेमाल करेंगे तो हम भी इंशाअल्लाह आपकी ज़बान का जवाब आपकी ज़ुबान में देना बखूबी जानते हैं। ये तो हमारे अकाबिरीन की जो है तरीक़ाकार है, और ये हमारे अकाबिरीन का हमारे ऊपर एहसान है जो हमें ये सिखलाते हैं कि हर शख्स को उसकी ज़बान में जवाब न दो। लेकिन बाज़ मकामात ऐसे होते हैं जहाँ पर ये करना पड़ता है। अगर आप जैसे झूठे शख्स के सामने हम अगर अपने अकाबिरीन की जो है रिवायात को बरकरार रखेंगे तो आप हमारे ऊपर गालिब होने लग जाएंगे, और अब वैसे भी आपके जो झूठे आपने शायान शान बनाए हुए हैं आप उसमें हमारे ऊपर चढ़ाई के दावेदार हो जाएंगे। इसलिए आपके चैलेंज को आपके तरीके से एक्सेप्ट किया है, और इंशाअल्लाह आपके तमाम चैलेंजेस का जवाब हम आपके सामने रखेंगे। अब आप पीछे ना हटिएगा, जो आपने चैलेंजेस दिए हैं दुनिया देखती है, मिलियन लोग इन चैलेंजेस को जानते हैं, उन तमाम चैलेंजेस पर बात होगी इंशाअल्लाहुल अज़ीज़। और जब भी आप बैठेंगे, ये मेरा अकीदा है, ईमान है, इंशाअल्लाह आप ज़लील और रुसवा ही होंगे और यही आपका मुकद्दर होगी। तो ये आपने वीडियो देख ली और आपने इसके अंदर सब चीज़ें आपने सुन ली कि मुफ्ती तारिक साहब मसूद साहब ने जो आप हजरात के सामने बातें की हैं। इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ अल्लाह पाक ने चाहा और अगर ये मनाज़रा हो गया तो ये मेरा ईमान है कि मुफ्ती तारिक मसूद साहब अल्हम्दुलिल्लाह उलमाए देवबंद के सर को बुलंद कर कर वापस तशरीफ़ लाएंगे और इस शख्स का जो सर है वो खाक में मिला कर आएंगे। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।